بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز چھوڑنے کا نقصان۔ ایک ایسی غفلت جو دنیا، قبر اور آخرت سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، وہ وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اندھیرا چھایا ہوتا ہے، خاموشی ہر طرف ہوتی ہے۔ اسی وقت اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس، کچھ لوگ بستر کی محبت میں اس پکار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، فجر کی نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ کیا واقعی فجر چھوڑ دینا اتنا بڑا معاملہ ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو جانیں گے، جو اکثر لوگ سننا نہیں چاہتے۔ فجر کی نماز، سب سے بھاری امتحان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ بخاری، مسلم۔ سوچیں، جو نماز منافق پر بھاری ہو، وہ مومن کے لیے کتنی قیمتی ہوگی۔ فجر کی نماز چھوڑنے والا کیا کھو دیتا ہے؟ ایک، اللہ کی حفاظت سے محرومی۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ مسلم، اور جو فجر چھوڑ دے، وہ اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان ہے۔ دو، منافقت کی نشانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ فجر اور عشاء میں کیا اجر ہے، تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آئیں۔ فجر چھوڑنا، دل میں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر چھوڑنے کا اثر دل پر۔ جو شخص مسلسل فجر چھوڑتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں رہتے، عبادت میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، دعا میں لذات نہیں رہتی، کیونکہ فجر دل کو زندہ رکھتی ہے۔ شیطان کا خاص حملہ فجر پر۔ حدیث، جب انسان سوتا ہے، تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ کہتی ہے، ابھی رات باقی ہے، سو جاؤ۔ فجر چھوڑنے والا شیطان کی بات مان لیتا ہے۔ فجر چھوڑنے اور قبر کا تعلق۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز کا پابند نہیں، اس کی قبر میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ فجر، قبر کی پہلی روشنی ہے، آخرت کے سفر کی ابتدا ہے۔ جو فجر چھوڑ دے، وہ قبر کی تیاری چھوڑ دیتا ہے۔ دنیاوی نقصان۔ فجر چھوڑنے والا، برکت سے محروم، وقت ضائع، رزق میں تنگی، ذہنی پریشانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے، اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ فجر پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری، ایک مکمل نور قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ دو، جنت کی ضمانت۔ حدیث، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز پڑھ لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ جنت کا وعدہ ہے۔ ایک دردناک حقیقت، ہم کہتے ہیں، نیند آ رہی تھی، الارم نہیں بجا، آنکھ نہیں کھلی، لیکن قبر میں یہ عذر قبول نہیں ہوں گے۔ فجر کی نماز کیسے شروع کریں؟ جلد سونا، موبائل دور رکھنا، نیت سچی کرنا، الارم کے ساتھ دعا۔
شروع میں کم از کم فرض اللہ نیت دیکھتا ہے۔ اگر آج بھی فجر کی آواز آتی ہے اور دل کانپ جاتا ہے تو سمجھ لیں اللہ ابھی بھی بلا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں فجر کا پابند بنا، ہماری نیند کو عبادت پر قربان کر دے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو جگانے والی مزید ویڈیوز آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔